بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. عزیز طلباء، آج ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم فقہ کی عظیم کتاب کنز الدقائق حصہ دوم کا باقاعدہ آغاز کر کی یہ عظیم کتاب ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ احکام شرع سے واقف ہو کر پھر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے ہر حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. تو اس نیت کے ساتھ آج کے اس پہلے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کے اس سبق میں ہم کتاب البیوع پڑھیں گے. سب سے پہلا باب بیع صحیح شروع کرتے ہیں. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بیع کی تعریف، اقسام اور ارکان سے متعلق انشاءاللہ آج کے اس سبق میں پڑھیں گے. تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: کتاب البیوع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي ويلزم بإيجاب وقبول وزع للمضي وبطاعات وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. یہ کتاب ہے کتاب البیوع. بیوع یہ بیع کی جمع ہے. بیع کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آ رہی ہے، لیکن سب سے پہلی بات اس لفظ بیوع سے متعلق ہم یہ پڑھیں گے کہ لفظ بیع یہ مصدر ہے. اسی وجہ سے اسی کتاب کے بعض نسخوں میں جبکہ دیگر کتابوں میں اس کتاب کا عنوان کتاب البیع سے باندھا جاتا ہے. بیوع بہت کم حضرات اس کی جمع ذکر کرتے ہیں کیونکہ مصدر ہے بیع، اور مصدر میں اصل یہ ہے کہ لا یجمع ولا یثنی، جمع اور تثنیہ وغیرہ یہ ذکر نہیں کی جاتی. تو پھر مصنف علیہ الرحمہ نے بیوع جمع کی صورت میں کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بیع کی اقسام کو اگر دیکھا جائے تو بیع کے باعتبار عقد کے، باعتبار ثمن کے، باعتبار مبیع کے کئی قسمیں بنتی ہے. اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے ان تمام قسموں کو دیکھ کر کتاب البیوع یعنی جمع کا لفظ ذکر فرمایا. اس سلائیڈ میں آپ کو سب سے پہلے بیع کی مختلف اقسام سمجھاتے ہیں کہ بیع کی باعتبار ثمن کی 4 قسمیں ہیں: بیع مرابحہ، بیع تولیہ، بیع وضیعہ اور بیع مساومہ. ان سب کی تعریفات انشاءاللہ مستقل اگلے اسباق میں آئے گی اور تفصیلاً ان سے متعلق ہم پڑھیں گے. باعتبار مبیع کے بھی بیع کی 4 قسمیں ہیں: بیع مقایضہ، بیع صرف، بیع سلم، بیع مطلق. بیع کی باعتبار عقد کی بھی 4 قسمیں: بیع صحیح، بیع مکروہ، بیع فاسد اور بیع باطل. پھر بیع صحیح جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں: بیع نافذ اور بیع موقوف. تو یہ کل 12 اور 2 قسموں کو یہ ملا دیں تو کل 14 قسمیں گویا کہ بیع کی بنتی ہیں. تو ان 14 اقسام کو دیکھتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب البیوع کا لفظ ذکر کیا، نہ کہ بیع کا.
یہ ایک شرعی معاملہ ہے اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اجماع امت سے، قیاس سے، یعنی ان سب سے ثابت ہے، ہر ایک سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بے نے میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور عمل دونوں سے بے کا ثبوت اور بے کا جواز ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے بھی، چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ریشم کا کاروبار کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلے کا کاروبار کرتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عطر کا کاروبار کرتے تھے وغیرہ ذالک۔ اس لیے ہمارے علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاد کے بعد سب سے افضل مشغلہ وہ بے ہے، تجارت ہے۔ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دوسری کی محتاجی سے اور دوسرے کے ہاتھ کو دیکھنے سے بچائے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ یہ مانگنے والے ہاتھ سے کئی گنا بہتر ہے، اور یہ دینے کی صفت ہم میں تب پیدا ہوگی کہ جب ہم خرید و فروخت اور تجارت کی طرف جائیں گے۔ آج ہم یہ کتاب جو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ بے سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق یہ مسائل جو ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ کل اگر اس میدان میں ہم قدم رکھیں تجارت کے میدان میں تو تمام تر شرعی مسائل ہمیں پہلے سے معلوم ہوں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے۔ بہرحال کتاب البیوع ہوا مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مصنف علیہ رحمہ اب یہاں سے بے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اب بیوع یہ بے کی جمع ہے، اور بے لغت میں یہ ازداد میں سے، یعنی اس کا معنی خریدنے کی بھی آتے ہیں اور فروخت کرنے کی بھی آتے ہیں، دونوں معنوں میں یہ مستعمل ہوتے ہیں، اور یہ متعدی ہے، کبھی متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اور کبھی متعدی بدو مفعول، جیسے بعت زید الدار، میں نے زید پر گھر بیچ دیا، تو اب یہاں پر یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ تو جس طرح بعت زید الدار کہ میں نے زید پر گھر بیچ دیا، بیچنے کے معنی میں آتے، تو اسی طرح یہ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بعت زید الدار، میں نے زید سے گھر خریدا۔ لغوی معنی تو اس کے خریدنے اور بیچنے دونوں کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کی تعریف ہے ہوا مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، وہ مال کا مال سے مبادلہ کرنا ہے باہم رضامندی کے ساتھ، یعنی باہم رضامندی سے کچھ مال کو کچھ کے بدلے میں دے دینا، کیا کہلاتا ہے بھئی؟ بے کہلاتی۔ بعض حضرات مطلقاً اس کی تعریف کرتے ہیں وہ مبادلۃ الشیء بالشیء، یعنی مال کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ غیر مال کو بھی کسی مال والی چیز کے بدلے میں دے کر لے لیا جاتا ہے، اس پر بھی عقد بے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے دراہم کے بدلے میں خریدا۔ تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام تو مال نہیں تھا، یہاں پر مبادلۃ المال بالمال کی تعریف پھر فٹ نہیں آتی، تو اس لیے فرمایا کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، تو مبادلۃ الشیء بالشیء بالتراضی، یہ تعریف بھی اس کی درست ہے۔ تو بہرحال مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا بالتراضی باہم رضامندی کے ساتھ۔ بالتراضی کی قید لگائی، بالتراضی کی قید یہ بے صحیح کے لیے ہے، یعنی شرعاً جو بے صحیح ہوگی وہ بے ہوگی جس میں مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو بالتراضی باہم رضامندی کے ساتھ۔
ہاں باہم رضامندی کے ساتھ جب مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہوگا تو وہ بیع صحیح کہلائے گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب البیوع شروع کی، اور بیوع یہ بیع کی جمع ہے، بیع کے اقسام ہم نے پڑھے، اور اس کے بعد بیع کا لغوی معنی اور بیع کے اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا، اور اس سے متعلق تھوڑی بہت تفصیل ہم نے پڑھی۔ تو انشاءاللہ کل عزیز طلبہ آپ حضرات نے بیع کے باعتبار عقد، باعتبار مبیع اور باعتبار ثمن کے جو اقسام ہیں ان کا خلاصہ یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔